کیا پاکستان میں سست انٹرنیٹ کا حل واقعی 5G میں چھپا ہے؟ آپ نے یہ جملے تو اکثر سنے ہوں گے، سوری میرا انٹرنیٹ نہیں چل رہا اس لیے آپ کا میسج دیر سے ملا، یا آج کارڈ نہیں چلے گا، انٹرنیٹ بند ہے، کیش ہی چل رہا ہے۔ یہ صرف عام جملے نہیں، یہ ہماری روزمرہ کی روٹین بن چکی ہے۔ موبائل فون اور انٹرنیٹ ہماری زندگی کا اہم حصہ بن چکے ہیں، لیکن جب انٹرنیٹ سروسز ناکام ہو تو ہر کام رک جاتا ہے۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کی رفتار کو تیز کرنے اور 5G ٹیکنالوجی متعارف کروانے کے لیے بڑا اقدام اٹھایا جا رہا ہے۔ 26 فروری کو اسپیکٹرم لائسنس کی نیلامی ہو رہی ہے، جس کے ذریعے ٹیلی کام کمپنیز کو 700 سے 3500 میگا واٹس ہرٹز کے مختلف لائسنس فراہم کیے جائیں گے۔ آج کے اس ولاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 5G لانچ کے مرحلے کیا ہیں، نیلامی کی شرائط کیا ہیں، صارفین کب تک تیز رفتار 5G سروسز استعمال کر سکیں گے، انٹرنیٹ سروس پرووائڈر اور ٹیلی کام ایکسپرٹس کی رائے کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں NIGHT نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص فاروق۔ ویورز، ملک میں 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کی شرائط کے مطابق پہلے مرحلے میں ٹیلی کام کمپنیز پر لازم ہے کہ وہ 2028 تک ملک کے بڑے شہروں میں 5G لانچ کریں اور 4G کی سپیڈ کو بھی بڑھا کر کم سے کم 20 MB تک کیا جائے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسپیکٹرم لائسنس کی نیلامی سے موبائل فون سروس فراہم کرنے والی سیلولر کمپنیاں اور انٹرنیٹ سروسز فراہم کرنے والی زیادہ برینڈ ورتھ کے ذریعے تیز سروس فراہم کریں گی۔ پاکستان میں ماضی میں انٹرنیٹ اور موبائل فون کے سگنل سیکیورٹی یا پھر دیگر وجوہات کو جواز بنا کر بند کیے جاتے رہے ہیں، اور اکثر اوقات میں ملک میں موجود انٹرنیٹ کی سپیڈ اتنی سست ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ انٹرنیٹ لگ بھگ بند ہو گیا ہے۔ اسپیکٹرم کا لائسنس، برینڈ ورتھ، 5G سروسز، یہ سب کافی ٹیکنیکل معاملات ہیں اور عموماً عوام کی اولین ترجیح تیز رفتار اور بلا تعطل انٹرنیٹ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بغیر سمجھے سست رفتار انٹرنیٹ کا مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا۔ چلیں اصلاحات کو سمجھتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا تیز رفتار انٹرنیٹ کا خواب پورا کرنے کے لیے صرف اسپیکٹرم لائسنس ہی جادو کی چھڑی ہے، یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ حکومت موٹر وے بنا رہی ہے لیکن اس پر چلانے کے لیے عوام کے پاس گاڑی ہی نہ ہو۔ PTA نے اسپیکٹرم لائسنس کی نیلامی کے لیے قواعد و ضوابط جاری کرتے ہوئے نیلامی میں حصہ لینے والی ٹیلی کام کمپنیز کے لیے کم سے کم رقم یعنی بیس پرائس کا اعلان کیا ہے۔ PTA کے مطابق کم بینڈ والے یعنی 700 میگا واٹس کے اسپیکٹرم کی نیلامی کی کم سے کم قیمت $65 لاکھ، جبکہ 3500 میگا ہرٹز اسپیکٹرم کی نیلامی کی کم سے کم قیمت $6.5 لاکھ ہے۔ کامیاب قرار دی جانے والی کمپنیوں کو یہ رقم ڈالر کے بجائے پاکستانی کرنسی میں ادا کرنی ہوگی۔ اسپیکٹرم خریدنے والی کمپنی کو شروع میں رقم ادا کرنا پڑے گی، لیکن انہیں پہلے سال کے اختتام پر 50% رقم ادا کرنی ہوگی، جبکہ باقی 50% رقم 5 اقساط میں ادا کی جائے گی۔ اعلامیے کے تحت PTA نے ڈیجیٹل تبدیلی لینے کے لیے 3 مراحل پر مشتمل 9 سال کی حکمت عملی بھی جاری کی ہے، جس کے تحت 2026 سے 2028 تک ٹیلی کام کمپنیاں نہ صرف 4G سروس کی کم سے کم حد کو 4 MB سے بڑھا کر 20 MB کریں گی، بلکہ 5G سروس بھی لانچ کریں گے۔ اس حکمت عملی کا دوسرا مرحلہ 2030 اور آخری مرحلہ 2035 میں ختم ہوگا، اور آخری مرحلے تک ملک میں بیشتر شہروں میں 5G سروس دستیاب ہوں گی۔ PTA کے ریگولیشنز کے تحت ٹیلی کام آپریٹر ہر سال 20% نئے مقامات پر موبائل فون سروس کی ایڈوانس ٹیکنالوجی کو یقینی بنائیں گے۔ ویورز، پاکستان میں اس وقت انٹرنیٹ سست کیوں ہے اور یہ کیسے تیز ہوگا؟ ٹیلی کام انڈسٹری اور ماہرین کا کیا کہنا ہے؟ ویورز، پاکستان میں انٹرنیٹ چاہے آپ موبائل پر استعمال کریں یا گھر پر کیبل انٹرنیٹ کے ذریعے، اس کے لیے یہ کمپنیاں 274 میگا ہرٹز اسپیکٹرم استعمال کرتی ہیں، یعنی انٹرنیٹ اور ٹیلی کام کی ساری ٹریفک اسی راستے سے گزر کر جائے گی۔ اسپیکٹرم سے مراد فضا میں موجود وہ راستے ہیں جو کمپنیوں کو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ جو پاکستان میں انٹرنیٹ کا استعمال بڑھا، صارفین کی تعداد بڑھنے سے اس راستے یعنی اسپیکٹرم پر رش بڑھ گیا ہے، اور ہمیں آئے روز سست انٹرنیٹ سگنل پورے نہ ملے جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹیلی کام انڈسٹری سے وابستہ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جو اسپیکٹرم استعمال ہو رہا ہے وہ خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں بہت کم، یعنی بنگلہ دیش کی حکومت نے بھی 600 سے زیادہ اسپیکٹرم استعمال کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے۔ ٹیلی کام شعبے کے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ٹیلی کام کے شعبے کے لیے دستیاب اسپیکٹرم خطے کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں آدھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انٹرنیٹ کی ڈیٹا سپیڈ کم ہو جاتی ہے اور نیٹ ورک کے جام ہونے جیسے شکایت سامنے آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین کے مطابق براڈ بینڈ انٹرنیٹ کے لیے 900 سے زائد میگا ہرٹز اسپیکٹرم درکار ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں حکومت نے اس جانب توجہ نہیں دی۔
वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ने फरवरी में 5G स्पेक्ट्रम लाइसेंस की नीलामी का ऐलान करते हुए कहा था कि पाकिस्तान में काम करने वाली टेलीकॉम कंपनियां इजाफी स्पेक्ट्रम खरीद सकेंगी। माहिरीन के ख्याल में यह टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए हौसला बख्श इकदाम है, क्योंकि इससे टेलीकॉम के शोबे के पास 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम मौजूद होगा, जिससे इंटरनेट की स्पीड, कॉल्स की क्वालिटी और बेहतर डेटा सर्विसेज दस्तयाब होंगी। इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद स्पेक्ट्रम बढ़ने के ऐलान पर खुश जरूर हैं, लेकिन स्पेक्ट्रम को 5G के इजरा के साथ मुंसलिक करना जरूरी नहीं है। माहिर टेलीकॉम सेक्टर असलम हयात का कहना है कि स्पेक्ट्रम के इजरा से सारिफीन को तेज रफ्तार इंटरनेट तो मिलेगा, लेकिन उसे इंटरनेट की सर्विसेज को बेहतर करने को 5G टेक्नोलॉजी से मुंसलिक नहीं करना चाहिए। डिजिटल पाकिस्तान के विजन के तहत हुकूमत मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजी के फरोग का अज़म रखती है। पाकिस्तान में तकरीबन 10 साल कबल 4G टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई गई थी और इस वक्त 4G और 3G दोनों सर्विसेज दस्तयाब हैं। ताहम खित्ते के कई ममालिक के बरक्स पाकिस्तान में अभी 5G टेक्नोलॉजी का अमली आगाज नहीं हो सका। हालिया हुकूमती हाउस होल्ड सर्विस के मुताबिक मुल्क के तकरीबन 70% घरानों को इंटरनेट की सहूलत हासिल है, जबकि 57% आबादी इंटरनेट इस्तेमाल कर रही है। वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा के मुताबिक स्पेक्ट्रम लाइसेंस की नीलामी के बाद न सिर्फ 4G इंटरनेट की रफ्तार में बेहतरी आएगी, बल्कि मुस्तकबिल करीब में 5G टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई जाएगी। ताहम टेलीकॉम इंडस्ट्री से वाबस्ता माहिरीन का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में फ़िलहाल 5G के इस्तेमाल की तलब बहुत महदूद है। आवाम की बड़ी तादाद के पास ना तो 5G से हम आहंग मोबाइल फ़ोन मौजूद हैं और ना ही महंगे 5G मोडियम या फिर सेट्स खरीदने की माली सकत है। इसलिए माहिरीन के नज़दीक 5G के साथ साथ ज़मीनी हक़ाइक़, सारिफीन की क़ुव्वत ख़रीद और मौजूदा 4G नेटवर्क की बेहतरी को तरजीह देना नागुज़ीर है। टेलीकॉम सेक्टर के माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान मुख्तलिफ मुआशी और पॉलिसी वजूहात के बायस खित्ते में टेक्नोलॉजी के मैदान में पीछे रह गया है। इसीलिए हुकूमत स्पेक्ट्रम नीलामी के साथ 5G टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने की ख्वाह है। ताहम माहिरीन का ये कहना है कि 5G के इजरा से कबल इसके लिए साजगार माहौल की फराहमी ज़रूरी है। पाकिस्तान में टेलीकॉम कंपनियां सख्त रेगुलेशन, शदीद मुसाफकत, भारी टैक्सेस और रुपये की कदर में कमी के बायस पहले ही बढ़ते हुए अखराजात का सामना कर रही हैं, और ऐसे में 5G की शर्त आयद करना उन पर इजाफी माली दबाव डाल सकता है। पाकिस्तान मोबाइल ऑपरेटर्स एडवाइजरी काउंसिल के अंदाजे के मुताबिक मुल्क में सिर्फ 2% सारिफीन के पास ऐसे महंगे मोबाइल फ़ोन मौजूद हैं जो 5G को सपोर्ट करते हैं, जबकि मकामी सतह पर तैयार होने वाले मोबाइल फ़ोन्स में से तकरीबन 60% सिर्फ 2G टेक्नोलॉजी तक महदूद हैं, और इसी वजह से मकामी मैन्युफैक्चरर्स कम कीमत 4G फ़ोन्स पर तवज्जो दे रहे हैं। माहिरीन के नज़दीक 5G टेक्नोलॉजी का आगाज़ इब्तिदाई तौर पर सिर्फ महदूद और अमीर तबके तक ही महदूद रहेगा। इंटरनेट और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माहिरीन इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन नागुज़ीर है, और अगर हुकूमत अलामती तौर पर 5G मुतारिफ करवाती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं। ताहम मौजूदा हालात में पाकिस्तान में 5G की खपत बहुत कम है। 5G का मौसर इस्तेमाल आम सारिफीन की बजाय बड़े पैमाने पर सनती शोबों में इस्तेमाल होता है, जैसे स्मार्ट एग्रीकल्चर, कैटल फार्म्स और रियल टाइम डेटा पर मबनी निज़ाम, जबकि क्लाउड और डेटा सेंटर्स मुस्तकबिल में बढ़ने के साथ 5G की अहमियत में इजाफा करेंगे। हुकूमत ने पाकिस्तान में 5G टेक्नोलॉजी के इजरा के लिए मंसूबा जारी कर दिया है। मोबाइल और सेलुलर सर्विस फराहम करने वाली कंपनियां इस हवाले से मोहतात नजर आती हैं। टेलीकॉम कंपनीज का कहना है कि 5G मुतारिफ करवाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर अपग्रेड करना पड़ेगा, जिसके लिए बैरून मुल्क से महंगी मशीनरी दरामद करना ज़रूरी है, जबकि दूसरी जानिब सारिफीन की क़ुव्वत ख़रीद कम होने के बायस 5G की मार्केट में तलब महदूद है। पाकिस्तान में मोबाइल सारिफीन की बड़ी अक्सरियत प्रीपेड पैकेजेस इस्तेमाल करती है, जिसके बायस टेलीकॉम कंपनियों की आमदन ज़्यादातर कम इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर मुश्तमिल है, और मुल्क में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वालों की तादाद तकरीबन 19 करोड़ 25 लाख है, और PTA के मुताबिक 14 करोड़ 98 लाख अफराद को ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सहूलत हासिल है। इसके बावजूद टेलीकॉम इंडस्ट्री की फी सारिफ औसत आमदन तकरीबन $1 है, जो खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में खासी कम है। माहिरीन के मुताबिक टेलीकॉम एक डीरेगुलेटेड सेक्टर है, इसलिए 5G के इजरा या अदम इजरा का फैसला हुकूमत की बजाय कंपनियों को करना है। पाकिस्तान में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज निस्बतन सस्ती हैं, और मार्केट में सख्त मुकाबले की वजह से कंपनियों के मुनाफा महदूद हैं, जबकि भारी टैक्सेस और मुसलसल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के अखराजात उन पर मजीद दबाव डालते हैं। ऐसे में पूरे मुल्क में ज़बरदस्ती 5G लॉन्च करवाना गैर मुअस्सर साबित हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी यह है कि 4G सर्विसेज को बेहतर बनाया जाए ताकि आवाम को बगैर तातुल तेज इंटरनेट मुयस्सर आ सके। टेलीकॉम ऑपरेटर एसोसिएशन के चेयरमैन आमिर इब्राहिम के मुताबिक मुनासिब तैयारी के बगैर 5G का निफाज फ़ायदे से ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है,
کیونکہ عوام کی اکثریت کے پاس 5G ہینڈ سیٹس موجود نہیں اور کمپنیوں کو بھاری سرمایہ کاری کے باوجود صارفین میسر نہیں ہوں گے۔ ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ علامتی طور پر 5G کا ہونا اہم ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے طلب پیدا کرنے، زیادہ اسپیکٹرم فراہم کرنے اور موبائل ٹاورز کو فائبر آپٹک سے منسلک کرنے جیسے بنیادی اقدامات ناگزیر ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان میں صرف 15% ٹاورز فائبرائزڈ ہیں، جبکہ بھارت اور بنگلہ دیش میں یہ شرح کہیں زیادہ ہے۔ پاکستان میں اسپیکٹرم کی نیلامی میں تاخیر کی اہم وجہ زیادہ لائسنس فیس اور سخت ریگولیٹری شرائط رہی ہیں۔ ماضی میں حکومت کئی مرتبہ اسپیکٹرم کی نیلامی کر چکی ہے، تاہم بلند قیمتوں کے باعث سرمایہ کاروں نے یا تو ان نیلامیوں میں حصہ نہیں لیا یا پھر صرف ایک دو ایسی ٹیلی کام کمپنیاں شامل ہوئیں جن کے لیے اسپیکٹرم خریدنا ناگزیر تھا۔ ماہرین کے مطابق حکومت اکثر ٹیلی کام سیکٹر کے لائسنس کو قلیل مدتی حکومتی آمدن بڑھانے کا ذریعہ سمجھتی رہی ہے، حالانکہ ملک میں انٹرنیٹ کی رسائی میں اضافہ معیشت کی مجموعی ترقی کے لیے زیادہ اہم ہے۔ ٹیلی کام ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اسپیکٹرم کی طلب موجود تھی، مگر زیادہ قیمت، غیر یقینی صورتحال اور سخت ریگولیٹری شرائط کے باعث اس عمل میں تاخیر ہوتی رہی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان میں 4G اور مجموعی انٹرنیٹ کی رفتار خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں کم رہی۔ 2014 میں ہونے والی اسپیکٹرم لائسنس کی نیلامی بھی نمایاں نتائج نہ دے سکی، جبکہ 2016، 2017 اور 2021 کی نیلامیوں میں صرف ایک ٹیلی کام کمپنی نے حصہ لیا، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان نیلامیوں کو سرمایہ کاری کے لحاظ سے معاشی طور پر سود مند نہیں سمجھا گیا۔ پاکستان میں کارپوریٹ سیکٹر پر 29% ٹیکس عائد ہے اور حالیہ برسوں میں ٹیلی کام سیکٹر کی لاگت میں اضافے نے بھی آپریٹرز کے منافع کو متاثر کیا ہے۔ ایسے حالات میں مہنگی قیمت پر فروخت کیے جانے والے اسپیکٹرم ٹیلی کام کمپنیز کے لیے زیادہ پرکشش نہیں رہے۔ ماہرین کے مطابق ٹیلی کام ریگولیٹرز کو چاہیے کہ وہ اسپیکٹرم نیلامی کو صرف آمدن بڑھانے کے بجائے ایک وسیع اور طویل المدتی ڈیجیٹل حکمت عملی کے تحت دیکھیں۔ اگرچہ موجودہ نیلامی میں ادائیگی پاکستان کرنسی میں کرنے کی سہولت ایک مثبت قدم ہے، تاہم ماہرین کے نزدیک بیس پرائس اب بھی نسبتاً زیادہ ہے۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کا موقف یہ ہے کہ اسپیکٹرم کو خاص طور پر 5G ٹیکنالوجی سے منسلک نہیں کیا گیا، بلکہ حکومت آپریٹرز کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے کہ وہ صارفین اور کاروباری ضروریات کے مطابق 4G یا 5G متعارف کروائیں۔ عالمی معیار کی پالیسیوں اور پاکستان کے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے اہداف کو مد نظر رکھتے ہوئے 5G کے لانچ کے لیے آپریٹرز کو لچکدار ٹائم لائن دی گئی ہے۔ وزارت کے مطابق اگرچہ ملک میں 5G فونز کی تعداد کم ہے، لیکن ویڈیو سٹریمنگ، ڈیٹا اور کلاؤڈ سروسز کی طلب میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں تقریباً 15.5 کروڑ لوگ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں اور 7 کروڑ سوشل میڈیا صارفین موجود ہیں، جس سے نئی ٹیکنالوجی کی مانگ بڑھنے کے امکانات ہیں۔ اسپیکٹرم نیلامی کے لیے کم سے کم قیمت کا تعین اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا کہ پاکستان میں فی صارف اوسط آمدن کم ہے اور 25 کروڑ کی آبادی کے لیے نیٹ ورک کی فراہمی میں زیادہ سرمایہ درکار ہے۔ ویورز، پاکستان میں تیز رفتار انٹرنیٹ اور 5G کا خواب صرف ایک وعدہ نہیں بلکہ حقیقت بننے جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا حکومت اور ٹیلی کام کمپنیاں واقعی اس کے لیے تیار ہیں یا یہ صرف نمائش کے لیے 5G ہوگا؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ فی الوقت مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔